السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ ایک بار پھر آپ سبھی حضرات کا استقبال ہے نور اخلاق یوٹیوب چینل پر۔ محترم ناظرین، آج میں آپ حضرات کے سامنے بہت ہی بہترین واقعہ لے کر حاضر ہوا ہوں، جس کا عنوان ہے کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی محی الدین سبحانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تاجر کی تقدیر بدل دی، اور وہ کس طرح آپ حضرات اس ویڈیو میں سماعت فرمائیں گے۔ تو میں اپنے چینل پہ آئے ہوئے نئے مہمانوں سے چھوٹی سی التجا کروں گا کہ اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے کرم چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو نوٹیفیکیشن آل پر سیٹ کر دیں، تاکہ جب بھی میں ویڈیو اپڈیٹ کروں اس کا نوٹیفیکیشن آپ حضرات کو وقت پر مل جائے۔ تو چلیے دیر نہ کرتے ہوئے ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں، آپ حضرات غور سے سماعت فرمائیں۔ محترم ناظرین، حضرت شیخ حماد رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ابو المظفر الحسن ابن نعیم تاجر نے حاضر ہو کر عرض کیا، جناب میرا ارادہ ملک شام کی طرف سفر کرنے کا ہے اور میرا قافلہ بھی تیار ہے۔ 700 دینار کا مال تجارت کے لیے ساتھ لے جاؤں گا۔ تو شیخ حماد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر اس سال سفر کرو گے تو تم سفر میں ہی قتل کر دیے جاؤ گے اور تمہارا تمام مال اور اسباب لوٹ لیا جائے گا۔ وہ حضرت شیخ حماد کا ارشاد سن کر پریشان حالت میں باہر نکلا تو حضرت محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ نورانی سے ملاقات ہو گئی۔ اس نے شیخ حماد کا فرمان عرض کیا۔ آپ نے یہ فرمان سن کر فرمایا، اگر تم سفر کرنا چاہتے ہو تو جاؤ، تمہیں سفر میں کسی قسم کی کوئی مصیبت نہیں آئے گی، میں اس کی ضمانت دیتا ہوں۔ آپ کی بشارت سن کر وہ تاجر سفر کو روانہ ہو گیا اور ملک شام میں جا کر 1000 کا مال فروخت کیا۔ اس کے بعد وہ تاجر کسی کام کے لیے حلب گیا اور حلب میں اپنی قیام گاہ پر آ گیا۔ نیند کا غلبہ تھا کہ آتے ہی سو گیا۔ خواب کیا دیکھتا ہے کہ عرب بدوؤں نے اس کا قافلہ لوٹ لیا ہے اور قافلے کے کئی آدمیوں کو ان بدوؤں نے قتل بھی کر دیا ہے، اور خود اس پر بھی بدوؤں نے حملہ کر کے اس کو مار ڈالا ہے۔ گھبرا کر بیدار ہوا تو اسے اپنا دینار یاد آیا، تو فوراً دوڑتا ہوا اس جگہ پر پہنچا تو دینار وہاں ویسے ہی پڑے مل گئے۔ دینار لے کر اپنی قیام گاہ پر پہنچا تو بغداد شریف واپس جانے کی تیاری کی۔ جب بغداد شریف پہنچا تو اس نے سوچا کہ پہلے شیخ حماد کی خدمت میں حاضری دوں یا محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ نورانی کی خدمت میں حاضری دوں، کیونکہ آپ نے میرے سفر کے متعلق جو فرمایا تھا وہ بالکل اسی طرح نکلا۔ اسی خیال میں تھا کہ اتفاقاً شیخ حماد سے ملاقات ہو گئی تو آپ نے تاجر سے فرمایا کہ پہلے محبوب سبحانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ نورانی کی خدمت میں حاضری دو، کیونکہ وہ غوث الاعظم ہیں۔ انہوں نے تمہارے لیے 70 دفعہ دعا کی تھی، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے واقعے کو بیداری سے خواب میں تبدیل کر دیا اور مال کے تلف ہونے کو نسیان سے بدل دیا ہے۔ جب تاجر غوث الاعظم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ جو کچھ شیخ حماد نے تجھ سے کہا واقعی اسی طرح ہوا۔ میں نے 70 دفعہ بارگاہ الہی میں تیرے لیے دعا کی کہ وہ تمہارے قتل کو بیداری سے خواب میں تبدیل کر دے اور تمہارے مال کے ضائع ہونے کو صرف تھوڑی دیر کے لیے نسیان سے بدل دے۔ اسی کے بعد ایک دوسرا واقعہ ہے کہ شیخ احمد کا شیر اور غوث الاعظم کا کتا۔ واقعہ اس طرح ہے کہ حضرت شیخ احمد رحمۃ اللہ علیہ جب کسی کے پاس جاتے تو شیر پر سوار ہو کر جاتے۔ شیر کی مہمان نوازی کے لیے ایک گائے پیش کی جاتی تھی۔ ایک روز آپ بغداد شریف حاضر ہوئے اور حضور شہباز لامکانی قدس سرہ نورانی کے مہمان بنے۔ لوگوں نے بارگاہ غوثیت معاب میں عرض کی کہ شیخ احمد جن کے مہمان ہوتے ہیں تو میزبان ایک گائے شیر کی میزبانی کے لیے پیش کرتا ہے، آپ اب کیا کریں گے؟
شیر کی میزبانی کرتے ہیں یا نہیں؟ آپ نے حکم فرمایا کہ شیر کی میزبانی کے لیے استبل سے ایک گائے لاؤ۔ جب وہ استبل سے گائے لے کر آئے تو استبل کے دروازے پر ایک چھوٹا سا کتا بیٹھا ہوا تھا، وہ بھی گائے کے پیچھے پیچھے چل دیا۔ جب انہوں نے گائے کو شیر کے قریب کیا تو شیر گائے پر جھپٹنے لگا۔ اس چھوٹے سے کتے نے شیر پر حملہ کر دیا، شیر کو پھاڑ ڈالا۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت شیخ احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ نورانی کی بارگاہ میں حاضر ہو کر آپ کے دست رحمت کو بوسہ دیا اور تائب بھی ہوئے۔ اسی منظر کو دیکھتے ہوئے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہی خوب فرمایا ہے کہ کیا دبے جس پر حمایت کا ہو پنجہ تیرا، کیا دبے جس پر حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ اسی کے ساتھ ساتھ ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں، ملتا ہوں اگلے کسی ویڈیو میں، تب تک آپ حضرات اپنا خیال رکھیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر کے اپنے دوستوں میں شیئر کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔